پی بی سی باقی برٹش بزنس کونسل سے کیسے ڈفرینٹ؟ جی دونوں گورنمنٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا، تو ایک آفیشیل مینڈیٹ یو کے کی اور یو کے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آفیشیل مینڈیٹ ہے. پی بی سی خود کیسے فنڈیڈ ہے؟ بیسکلی پی بی سی کا جو ہے ممبرشپ ڈریون ہے، اوکے، اور اسپانسرشپس کبھی آتے ہیں، یا ہم جس طرح کلوزلی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کبھی ایسا ایونٹس آ رہے ہیں. ایک بڑا اچیومنٹ تھی کہ پہلا ایڈ ٹیک کا پویلین پاکستان کا لنڈن ایکسل کے اندر لگا، اور اس کی ریپل افیکٹ یہ ہو رہا ہے آج تک. اب لوگ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ اب کنیکٹ کیا جائے. مطلب سولی بیسڈ آن اسپانسرشپ اینڈ ممبرشپ. جی جی، اینڈ وہ اتنا انف ہوتا ہے کہ اس لوگوں کی سیلریز اور امپلائز کے سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ سارا والنٹیئر ہے. اچھا، لسٹ آف ٹریڈ یونین پاکستان جو ہے اس وقت 54th رینک کر رہا ہے، بٹ اب ایکچولی ریسنٹلی ابھی 49 پہ آ گیا ہے، وچ از گڈ. موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، پی بی سی نے اب تک کوئی کام کیا، کچھ بڑا پروجیکٹ وٹ ایکچولی پی بی سی ہیز اچیویبل؟ جو اسکاٹش گورنمنٹ نے پاکستان کو رینک کرتا ہے نمبر 5. یو ایس، کینیڈا، انڈیا، چائنا اینڈ پاکستان ناؤ از بینگ ون آف دم. اور اس کا فالو اپ پھر ہم نے جو ہے نا وہ 17 جنوری 2017 میں ایونٹ کیا، انوگرل ایونٹ ٹو لانچ پاکستان اسکاٹ لینڈ بزنس کاؤنسل. پاکستان کو پرائیورٹی ملے بیکاز پاکستان از اوپن ٹو بزنس. پاکستان کے پاس بہت سارے، پاکستان 50 60 70s میں ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی، تو یہ کیوں نہیں باؤنس بیک کر سکتا؟ پاکستان از اے ریزیلینٹ نیشن. اچھا، آئی ٹی جو ٹریڈ ہے، ہم آئی ٹی کے ٹریڈ کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں؟ گروتھ ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں مزید بڑھایا جا سکتا ہے. تک کہ دیکھیں، سینگ از بلیونگ، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مارکیٹنگ صحیح نہیں کریں گے، جب اب تک آپ اپنے آپ کے کا ایکسپوجر یو کے میں نہیں ہوگا یا کسی اور کنٹری میں، تو آپ کو کوئی جانے گا نہیں. اچھا، کویشچن یہ کہ رینکنگ جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بیسڈ ہے؟ یہ اوور آل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس. اچھا، ایز آف بزنس گورنمنٹ لیول پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ مطلب جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اس سے اس کا انفلوئنس اور اس کی انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے پی بی سی کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر؟ گورنمنٹ تو دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے. پاکستانی کانٹیکٹ ہیں جس کی طرف سے مجھے کال آئی کہ جی یہاں اسٹوڈنٹس اور فیملیز جو ہیں یہاں پھنس گئے ہیں، تو کائنڈلی خدا رہا ان کے پاس ایکسپینسز نہیں ہے، برطانیہ میں رہتے ہوئے ہوٹل کا خرچہ برداشت کریں. اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں جو پھنس گئے ہیں، اپنے 2-3 مہینے تک کیسے سروائیو کریں گے. کچھ فیملیز ہیں جو کہ بڑی ڈیسپریٹ ہیں، اور تو وہ اس پہ پھر ہم نے کچھ فیملیز کو ہم نے ریکمینڈ کیا کہ بھئی ان کو پلیز بھیجیں کہ بڑی نیڈ ہے. تھرو پاکستان کمیشن ڈاکٹر نفیس اگریسا صاحب نے بڑے ہی تعاون کیا، ان کے پورے عملے نے کافی تعاون کیا. ہمارے پاس وہی کانٹیکٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ تو آپ نے بڑے فی سبیل اللہ کام کر دیا، آپ چاہیں تو ہم کو چارج بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار خدا کو مانو، کسی کی مجبوری سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہ کہ ہم فائنینشیل ان سے رینومریشن لیں جب کہ ہم کام فری کر رہے ہیں. میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کی تربیت اگر صحیح نہیں ہے، اپبرنگنگ صحیح نہیں ہے، ہمیں اپروچ کریں اور ہم ان کی دیکھتے ہیں. کیونکہ ممبرس کی بھی نوعیت ہوتی ہے. سب کو انوائٹ کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے، آپ کے توسط سے، آپ کے اس پوڈ کاسٹ چینل کے ذریعے میں ضرور یہ لوگوں کو بولوں گا کم اینڈ سیک پی بی سی کے ساتھ مل کے کام کریں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اگین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بزنس انڈسٹری سے ریلیٹڈ. اگر آپ یو کے میں بزنس کر رہے ہیں یا اپنے بزنس کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ پاکستان میں ہیں اور یو کے میں بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. کیونکہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں سی ای او آف پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل، اینڈ آئی ایم گونا ویلکم مائی گیسٹ مسٹر راشد اقبال. سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. جی جی. بیفور وی کنٹینیو سر، آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈیوس کیجیے، اپنے آپ کو انٹروڈکشن دیجیے اپنا تھوڑا سا. جی، میں بیسکلی مائی بیک گراؤنڈ جو ہے میرا، میں ایجوکیشنسٹ ہوں اور ساری میری تعلیم یو کے کی ہے، اور یو کے میں ساری اسکولنگ اینڈ یونیورسٹی ساری میری یو کے کی ہے. سو یو نو کمنگ فرام دی ایجوکیشن سیکٹر کافی میں نے کام کیا ہے، یو نو پروموٹنگ ایجوکیشن ان پاکستان، اور پالیسیز بھی لکھی ہیں میں نے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کے جو میں نے اپنے لیے وہ لکھی تھی. پلس
جو ہے وہ کافی ایڈیکسل جو کہ پیئرسنز گروپ ہے اس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، وہ کریکولم لکھے ہیں جیسے. تو یہ میرا ایجوکیشن سے، یہ میرا پرسنل جو ہے وہ میرا پروفیشن ہے. بٹ اوبیسلی جو میرا نیا رول ہے ایز اے بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل، یہ ایک آنری پوسٹ ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پہ میں کام کروں. ٹھیک ہے. اچھا ایک کوشچن ہے، پاکستان بزنس برٹن کاؤنسل PBBC، جی یہ ہے کیا بیسکلی؟ پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل جو ہے یہ پہلے اس کا نام تھا پاکستان برٹن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم، اور یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 2002 میں، اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ مشرف صاحب اور ٹونی بلیئر نے اس کو اسٹیبلش کی گئی تھی. ہیڈز آف دا گورنمنٹ ریگارڈلیس کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے دونوں طرف، اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پہ ایک یہ آرگنائزیشن بنائی جائے جو کہ اے پولیٹیکل ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ ایز اے نان پولیٹیکل اینٹی ہمارا تو کام یہی ہوگا کہ جی ہمیں ٹریڈ بڑھانی ہے. تو ہم چاہے کوئی سی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے، چاہے یہاں یا وہاں UK میں یا پاکستان میں، تو ہم ہر جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بٹ ریمیننگ انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 2002 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا ایز اے پاکستان برٹن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم PBTIF، اور اس کا سیکریٹریٹ جو تھا وہ ایشیا ہاؤس تھا. اور وہ یہ اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات بڑھیں، پلس یہ ہے کہ سافننگ دی امیج آف پاکستان، تاکہ پاکستان کی امیج جو ہے وہ سافن ہو انٹرنیشنل میڈیا میں. تو اب یہ 2000 اچھا یہ کیونکہ یہ دونوں ہیڈز دا گورنمنٹ نے اس کو اسٹیبلش کیے گئے تھے، تو یہ ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ آفیشیل مینڈیٹ ہے آف بوتھ دا گورنمنٹ ایک طریقے سے. اچھا سوری میں ایک کوشچن پوچھنا. جی آپ نے کہا یہ پرائیویٹ اینٹیٹی ہے جی یا انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے، مطلب گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے یہ؟ نہیں، ایگزیکٹلی یہ پرائیویٹ تو اینٹیٹی یہ پرائیویٹ اینٹی ہے، بٹ دونوں گورنمنٹ نے مل کر بنایا اس کو. تو یو کوڈ سے کہ سیمی گورنمنٹ ہے، سیمی گورنمنٹ. بٹ تو یہ بیسکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ٹریڈ ہیمپر نہیں ہونا چاہیے، ٹریڈ کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹریڈ کا کچھ بھی پولیٹیکل رینگلنگ جو بھی آتی ہیں کبھی کبھی، اور یہ ہوتا ہے کہ بھی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز چینج ہوتے رہتے ہیں گورنمنٹ میں، اور پھر کنٹینیوٹی نہیں رہتی. تو اس حوالے سے PBBC کو بنایا گیا تھا. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ سیمی گورنمنٹ ہے، جی تو اس کا جو اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن وہ کیا ہے، کہ مطلب کتنی انوالومنٹ ہے گورنمنٹ کی اس کے اندر، یا کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ کسی بھی پرائیویٹ اینٹی یا پرائیویٹ بزنس کو؟ جی بیسکلی اس کا جو ایک تو آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ اس کے پہلے تو ہماری ایڈوائزری بورڈ ہے جس کے اوپر برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن کے جو ہیں اپنے جان ٹکناٹ وہ اس پہ شامل ہیں، پلس جو ہمارے جو چیئرمین ہیں ایڈوائزری بورڈ کے وہ ہیں ڈاکٹر نفیس زکریا صاحب، جو کہ فارمر امبیسڈر ہائی کمشنر رہ چکے ہیں اور امبیسڈر بھی ہیں مختلف کنٹری میں تھے، اور اب وہ کامسیٹ کے ہیڈ ہیں. جی کمیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ اسٹینڈس فار. اینی وے تو وہ یہ ایڈوائزری بورڈ ہے. اس کے نیچے پھر جو ہے مین کور ایگزیکٹو ٹیم آتی ہے، اور جو ایگزیکٹو ٹیم میں ہے وہ جولین ہیملٹن بارنس ایز دا چیئرمین آف پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل، اور وہ آنری کاؤنسل جنرل آف پاکستان بھی ہے. ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایز اے آنری کاؤنسل جنرل کا ٹائٹل بھی ملا ہوا ہے. سو ہی از آلسو این آنری کاؤنسل جنرل. تو یہ جولین ہیملٹن بارنس، دین نائجل پیٹرز دا وائس چیئر، اور جو ہے پھر میرا رول آتا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو. تو یہ جو ہے اس کے پھر آبویسلی ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، ریجنل ڈائریکٹرز ہیں. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو معین صاحب ہیں، کراچی میں بیسڈ کرتے ہیں وہ، اور اپنے سلمان صاحب ہیں وہاں. اور اگر ہم لاہور میں دیکھیں تو لاہور میں ہمارے پاس جو ہمارا آفس ہے لاہور میں، اس میں وقار اللہ ہیں، اور امیمہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں جو کہ تمام نیوز لیٹرز کو یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں جو ہے ڈاکٹر سونیا ہیں اور عالیہ ہیں، اور یہاں UK کے اندر جو ہے سلمان ہیں، اور اپنے کیا کہتے ہیں اشتیاق احمد صاحب، اشتیاق احمد لون ہیں. میری جو لاہور میں جو ہماری ٹیم ہے نا،
تو اس میں جس طرح ہمارے عائشہ سہیل ہیں اور ارسلان بھی وہاں اس میں شامل ہے. تو یہ ہماری ٹیم جو ہے نا یہ ابھی ایڈ ٹیک پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. یہ پوری ٹیم ہے ہماری جو یہاں الگ الگ مختلف سیکٹرز میں اور الگ الگ یو کے اور پاکستان وائڈ میں کام کر رہی ہے اور بڑے پرویکٹیو لوگ ہیں. وداؤٹ مائی ٹیم ہم بہت جو کچھ کرتے ہیں ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں کچھ بھی وے نتھنگ. اب ٹیم کا ایک اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. سو آئی ریئلی وانٹڈ ٹو یوز دس اپرچونیٹی ٹو تھینک مائی ٹیم. اگر اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے وہ سن بھی رہے ہوں گے تو دیٹ obviously gives them an encouragement کہ بھائی وہ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں اور all the credit goes to the whole entire team including the executive team and all the regional team members. ان کی بغیر PBC جو ہے نا cannot operate. ڈیفینیٹلی. اینڈ آلسو ایک ٹیم لیڈر بھی ہوتا ہے لائک یور سیلف جو اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کریں. اٹ آلسو میک اے ڈفرینس. نہیں تھینک یو. بالکل. اچھا سر یہ بتائیں PBC باقی بزنس کاؤنسل سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ جی میں تھوڑا آپ کے ایک یہ جو سوال کیا آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس سے میں ایک پیچھے تھوڑا سا اس کو اور بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اس کو ریویل کر دوں کہ PBC ہے یا کرتی کیا ہے. تو اس کا ایک جز اب مطلب یہ کہ ایک آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے وہ تھوڑا سا پتہ چل جائے گا. تو جب یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 2002 میں تو بیسکلی اس کا مینڈیٹ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ جس طریقے سے بائیلیٹرل ٹریڈ پہ کام کرنا ہے. مگر اس کی جو پہلے اس کی جو کی سیلیبریٹی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ تو جو پہلے جو چیئرمین تھے وہ سر لیٹ ٹام ہیرس تھے جو کہ برٹش ایمبیسڈر ٹو کوریا تھے وہ. اور وہ اسٹینڈرڈ چارٹر کے وائس چیئر بھی تھے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے. تو یہ سیلیبریٹی پوسٹ ہوتی ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد جب 2012 میں بیرنس نوشینہ مبارک آئیں جو کہ کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور وہ پھر 2012 میں آئیں. تو یہ سیلیبریٹیز پوسٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد جب الیکشن ہوئے 2016 میں تو جو PBTIF جو تھی وہ PBC بن گئی کیونکہ وہ ہوا یہ تھا کہ جنوری میں ہمارے جب ممبرز میٹ اپ کیا اور ان لائن وتھ چائنا برٹن بزنس کاؤنسل اینڈ ادر آرگنائزیشنز تو یہ بھی پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل بنا دی گئی PBBC بنا دی گئی. سو فرام PBTIF ٹو PBBC. تو یہ جب یہ بنی تو اس کے بعد سے پھر یہ کہ ہم نے جب الیکشن ہوئے میں الیکٹڈ ہوا ایز اے چیف ایگزیکٹو جولین ہیملٹن بارنز تو ہم نے اپنے آپ کو 100 days دیے کہ ہم نے 100 days میں کیا اچیو کرنا ہے. سو دیٹ obviously will tell you a lot more in the coming questions. PBC باقی برٹش بزنس کاؤنسل سے کیسے ڈفرینٹ؟ جی اب یہ کہ کیونکہ ایک تو یہ کہ دونوں گورنمنٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا تو ایک آفیشیل گورنمنٹ مینز UK کی اور پاکستان کی. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آفیشیل مینڈیٹ ہے رائٹ. سو دیٹس دا ڈفرینس. دیٹس ون میجر ڈفرینس. سیکنڈ میجر ڈفرینس یہ ہے کہ ہم لوگ صرف فوٹو شوٹ پہ ڈنرس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. ہمارے کوشش ہوتی ہے سیکیورنگ ڈیلیوریبلس. تو ہمارا جو PBC کا جو اگر سلوگن بھی ہے تو اس پہ ہمارے نیوز لیٹر پہ یا اس پہ جو ہماری آفیشیل میڈیا پہ لکھا ہوتا ہے سیکیورنگ ڈیلیوریبلس. جو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ہم سیکیور کریں گے وہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے. تو یہ ایک سیکنڈ آپشن. اچھا اب آپ کہیں گے کہ واٹ ڈو یو مین بائی سیکیورنگ ڈیلیوریبلس؟ وہی اس پہ آ رہا تھا کہ ڈیلیور ابھی کیا کیا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں کہ صرف بزنس ٹو بزنس میریجز کریٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا مین اور یا ان کو صرف نیٹ ورکنگ نہیں کراتے ہیں ہم لوگ ہینڈ ہولڈنگ بھی کرتے ہیں. اور جہاں اور ویئر دیر از اے کمپیلنگ نیڈ کہ جہاں کمپیلنگ نیڈ آتی ہے جہاں بہت مثال کے طور پہ کوئی نیڈ ہے پاکستان کے اندر میں آپ کو ایجوکیشن پہ نیڈ ہے تو ہم خود ایک گروپ کریٹ کریں گے لوگ جمع کریں گے ایجوکیشن سیکٹر سے. اور اگر ایجوکیشن پہ اگر اپنے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے یا ہمیں کیمپس قائم کرنی ہے یا ہم چاہ رہے ہیں کہ UK کا کریکلم پاکستان کے اندر پڑھایا جائے تو ہم لوگوں اپنے ساتھ لے کے آئیں گے UK کے اندر بھی پاکستان کے اندر وہاں کنیکٹ کرائیں گے. اور اس کے بعد ہم لوگ بیک سیٹ لے لیتے ہیں اور جب ٹیم ڈیولپ ہو جاتی ہے تو لیٹ دا ٹیم گیٹ آن ود اٹ. تو ایک ہینڈز آن اپروچ ہے ایک اینٹی کو کریٹ کرنا. اور جب اینٹی جب کریٹ ہو جاتی ہے
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ٹینجیبل کہ ہم نے اپنے جو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ڈلیور کر پائے اور سیکیور کر لیا ہم نے ڈلیوری اپنی. تو یہ اس ٹائپ کی ہم لوگ ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے. صرف میرج ٹو میرج کریشن نہیں کرتے, کنیکشن بزنس ٹو بزنس کنیکشن آپ کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہے, پلس پروجیکٹس بھی ہم خود ڈیولپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میرے پاس کوئی پروجیکٹ ہے اور میں اس کو لانچ کرنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان کے اندر اور تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے فائدہ پہنچائے گا, تو پی بی سی مجھے کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ R&D کرتے ہیں. پہلے ہم لوگ آپ جس طرح اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے, کانسیپٹ ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کے آئیڈیا کو اس کو اسٹڈی کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ہم پھر اپنی ٹیم کو رائٹ سیکٹر کے لوگ انگیج کر لیں گے. اگر مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو ایجوکیشن کا حوالہ دیا, پھر اگر کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے, تھیم پارک ڈیولپ کرنا ہے, تو ہم تھیم پارک میں ہم لوگ بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت, تھیم پارک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو تھیم پارک ڈیولپر, ڈیزائنر, آرکیٹیکٹ ہیں, ان کو ہم جمع کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان میں جو انٹرپرنرز ہیں, جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, جو اپنے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا بھی پروجیکٹ اگر اسی نوعیت کا ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے تو ہم اس کو ضرور اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, رائٹ سیکٹر کے لوگوں کو جمع کر کے پھر ہم اپنا انپٹ دیتے ہیں, دین وی ول ٹرائی اینڈ میک تھنگس ہیپن. تو یہ بالکل ہم ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. فالوئنگ کویشچن اس کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ پروجیکٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن کا کام کسی نہ کسی طرح شروع کرتے ہیں. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ وہاں کنٹریبیوشن کتنی ہے اور کس طرح ہوتی ہے انویسٹمنٹ؟ دیکھیں, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تو اس وقت نیڈ ہے کہ انویسٹمنٹ آئے, ٹھیک ہے نا. تو اگر فارغ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان تو جو ہے پاکستان کی جو نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی برطانیہ سے کوئی انویسٹر آئے اور یا اوورسیز سے انویسٹمنٹ آئے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کوئی انویسٹرز ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یا پھر پاکستان کے ساتھ ایز اے جوائنٹ وینچر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر یو کے اندر آپ دیکھا جائے تو ایک یو کے ایکسپورٹ فائننس ہے جو کہ یو کے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, اور یو کے ایکسپورٹ فائننس جو ہے وہ کافی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر برٹش اینٹی ہے کوئی, تو اس کو پاکستان میں اپنے پروجیکٹ کو یا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, تو یو کے ایکسپورٹ فائننس از اندر آپشن کے جہاں ہم یو کے ایکسپورٹ فائننس کی سروسز فیسلٹیز ہم لے سکتے ہیں. تو یہ ایک ایز اے انویسٹمنٹ, اور یہاں اوبیسلی انویسٹرس کو بھی ہم ڈھونڈتے ہیں, اور لائک وائز وہاں بھی پاکستان کے اندر بھی لوگ انویسٹرس موجود ہیں جو کہ اپنے ہی بزنس کو ایک اوبیسلی محدود ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ پی بی سی خود سے بزنس نہیں کر سکتا. پی بی سی کین ناٹ ڈو بزنس بائی اٹ سیلف. پی بی سی کا کام یہ نہیں, پی بی سی کا کام یہ ہے کہ ورنہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہوں گے اور بزنس کو نہیں پروموٹ کر سکتے. تو یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انویسٹرز ڈھونڈیں, ہم لوگ بورڈ بنائیں اور تینوں پارٹیوں کو ہم کنیکٹ کریں, پھر اس طرح انویسٹر کو بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پی بی سی خود کیسے فنڈڈ ہے؟ بیسکلی پی بی سی کا جو ہے ممبرشپ ڈریون ہے, اور اسپانسرشپس کبھی آتے ہیں, یا ہم جس طرح کلوزلی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کبھی ایسا ایونٹس آ رہے ہیں, یا کوئی جس طرح ٹریڈ مشن ہم لوگ لے کے جاتے ہیں, ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں. تو یہاں بہت کلوزلی ہم دونوں گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہاں کچھ گورنمنٹ بھی ہمیں ایسے کہ بھئی پروجیکٹ کی مد میں, یا ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹرپ کو فنڈنگ کر دینا, یا کوئی ایونٹ کو فنڈنگ کر دینا, کانفرنسز ہیں, اور یا ہم لوگ بارٹر اگریمنٹ کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہم لوگ, اور مینلی جو سورس آف فنڈنگ ہے پی بی سی کی وہ ممبرشپ اینڈ اسپانسرشپ ہے, اینڈ دیٹس دا بیسک پوائنٹ. یس, کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی, یو کے گورنمنٹ کی سپورٹ ہے ان کو, اور وہ بھی ہم لوگ ٹیپ کر رہے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ وہاں بھی ہم کچھ یو کے گورنمنٹ سے سپورٹ لیں فنڈنگ کے اوپر, بیکاز آفٹر آل پی بی سی جو ہے رجسٹرڈ ان انگلینڈ اینڈ ویلز, اٹس اے یو کے اینٹی بٹ پروموٹنگ بائیلیٹرل ٹریڈ آن بوتھ سائڈس. تو یہ ایک ہم لوگ, اور اسپانسرشپ تو آپ کا میں نے بتا ہی دیا, سولی بیسڈ آن اسپانسرشپ اینڈ ممبرشپ. جی جی, اینڈ وہ اتنا انف ہوتا ہے کہ اس لوگوں کی سیلریز اور امپلائز کے سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. دیکھیں
یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ سارا والنٹیئر ہے اور کمیٹڈ ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ آج کل کے دور میں سب کے اپنے اپنے پروفیشن ضرور ہیں, بٹ یہ ہے کہ آل ان آل وہ جو ہے کافی کمیٹڈ لوگ ہیں. اور جو سیلریز بھی کیا وہ آن کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم لوگ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں میں دینی چاہیے, جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یس ایک پروجیکٹ پہ پیسہ لگ رہا ہے کہیں بھی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی وہاں بھی ہم جو رینومریشن دے سکتے ہیں تو ضرور دیتے ہیں ہم لوگ. اچھا, آپ نے کہا کہ سارا اسٹاف ایز اے والنٹریلی کام جی جی کر رہا ہے. بالکل. اگر کسی اور نہیں کرنا چاہ رہا ہے, سمن وانٹس تو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے والنٹریلی کام, تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اس کا سمپل پروسیجر ہے. دیکھیے میں نے بھی جب ایز اے PBBC کو جب ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں میں سے ہوں, میں جوائن جب کیا میں نے PBBC کو, تو اس میں سے اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ مجھے میں پہلے جو تھا وہ ایڈوائزری رول میں تھا, اور 2016 میں آئی بیکیم چیف ایگزیکٹو. تو جب تک میں تھا تو میں جو ایڈوائز کرتا رہا, اور کبھی مجھے آفیشلی عہدہ نہیں ملا ایز اے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرتے ہیں. ہم کسی کو آن بورڈ لے رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھتے ہیں سنسیئرٹی کیا ہے, جینوئن ہیں یا نہیں ہیں, یا فور دا سیک آف کہ بھائی PBBC کو جوائن کرنا ہے فور دا سیک آف کیوڈوس, اور یا یہ کہ PBBC کو جوائن کرنے کے بعد ان کا اپنے ہی مقاصد ہیں یا کیا ہے. PBBC چاہتی ہے کہ PBBC کے پاس ساتھ جو بھی جڑے وہ جینوئن ہو, پروفیشنل ہو, اور جو ہے وہ ڈوئر ہو. تو وہ کیس ٹو کیس پہ ہم دیکھتے ہیں, اور ہم ایک امیڈیٹلی کوئی بھی ایسے ریکروٹ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم ان کو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں کر لیں فور گڈ فیو منتھس. اور یقیناً لاٹس آف اپرچونیٹیز PBBC کے اندر ہیں. وی نیڈ مور والنٹیئرس, کیونکہ ہمارا تو کام بڑھ رہا ہے. اینڈ اگر انہوں نے کرنا چاہ رہے ہیں اپلائی, تو پھر PBBC کی کوئی ویب سائٹ پہ جا کے کریں. بالکل, یا ہمیں ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں. ہمارے نیوز لیٹر پہ ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں, ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ای میل ایڈریسز ہیں, وہاں کانٹیکٹ کریں. ہمارے ریجنل لوگوں کو کانٹیکٹ کریں. ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان میں ہے تو آپ پاکستان کے آفس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, UK میں تو آپ ہمارے سلمان صاحب ہیں ادھر, اور میں ہوں ادھر, تو کر سکتے ہیں ایبسلیوٹلی. فائن. اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے, آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں اس ایڈریس کے اوپر. ایک موسٹ امپورٹنٹ کویشچن, PBBC نے اب تک کوئی کام کیا, کچھ بڑا پروجیکٹ, وٹ ایکچولی PBBC ہیز اچیویبل. ویری گڈ. جب 2016 میں الیکٹ ہوا تو میرا پہلا کام یہ تھا کہ 100 ڈیز دیں اپنے آپ کو. اور 100 ڈیز میں یہ تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہماری ویب سائٹ پراپر کریٹڈ نہیں تھی, اس کو اسٹیبلش کیا گیا ویب سائٹ, اور ایڈمنسٹریٹو ٹیم بنائی پراپر طریقے سے. پلس ہم نے یہ کیا کہ 19 سپٹمبر 2016 میں نے اسکاٹش گورنمنٹ کے ساتھ تمام پہلے تو اسٹیک ہولڈرس کو جمع کیا. ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز؟ اسٹیک ہولڈرز ہمارے ہیں کون؟ اس وقت DIT تھی, اب DBT کہلاتی ہے, ڈپارٹمنٹ آف بزنس اینڈ ٹریڈ. تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ رہی. پاکستان کمیشن, پاکستان گورنمنٹ, پاکستان اور ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہمارے جو UK کے اندر مینچسٹر چیمبرز آف کامرس ہے, لنڈن چیمبرز آف کامرس ہیں, پلس جو ہے کچھ جو FCDO ہے. تو یہ ہماری ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں. اسی طرح اور CBI ہے, IOD ہے. تو یہ ہمارے UK کے, پاکستان میں جو ہے وہ اپنے فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس جن کے ساتھ ہمارا ایک آفیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. فارملی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہماری ہے. اور مائنڈ یو بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی جگہ پہ باٹل نیکس بھی آتے ہیں, ڈفرینسز آف اوپینینس بھی ہوتے ہیں, بٹ امیکبلی ہم لوگ کافی ریزالو کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا. سیکنڈلی جب ہم نے سوچا کہ جو یہاں جو 19 سپٹمبر 2016 میں نے اسکاٹش گورنمنٹ کو لکھا, تو پہلی
میٹنگ ہوئی اسکاٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہماری, تو وہ اسکاٹش انٹرنیشنل ڈویژن کے ساتھ, تو میں جولین ہم لوگ وہاں گئے اور ہماری میٹنگ ہوئی, اور ہم نے پہلی میٹنگ میں ان کو ون اوور کر لیا تھا, جو کہ بہت اچھا اچیومنٹ تھی, کیونکہ اسکاٹش گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ہم ایز اے جو ہے پاکستان اسکاٹ لینڈ بزنس کاؤنسل کریٹ کی جائے. تو وہ اور ساتھ میں جو ہے جو اس وقت کے جو کمرشل کاؤنسلر, کمرشل اٹیشے جو تھے, کمرشل سیکرٹری جو تھے مینچسٹر میں, مینچسٹر کونسلیٹ کے اندر, مینچسٹر کونسلیٹ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن بہت آگے تھا اس کے اندر, وہ بہت ان کا پرائم کردار تھا. تو اس وقت شعیب ظفر جو تھے, شعیب ظفر نے اور ہم نے اور اسکاٹش انٹرنیشنل ڈویژن کے ساتھ مل کے, تو پہلے تو جب ہم نے میٹنگ کری میں نے جولین نے, تو ہم نے ان کو ون اوور کیا, اور ہم نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیے کہ پاکستان کو انڈر دا لسٹ آف ٹریڈنگ نیشنز, جو ٹریڈنگ نیشن کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں پاکستان کو رینک کرنا چاہیے ٹاپ کے اوپر, اور آپ پاکستان کو پرائیورٹی دیں آپ, کہ پاکستان ایز اے کنٹری کو پرائیورٹی کنٹری میں شامل کریں انڈر دا لسٹ آف ٹریڈنگ نیشنز. تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا. تو آج کو الحمدللہ میں آپ کو فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک اچیومنٹ تھی کہ جو اسکاٹش گورنمنٹ نے پاکستان کو رینک کرتا ہے نمبر 5. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں US, کینیڈا, انڈیا, چائنا اینڈ پاکستان ناؤ از بینگ ون آف دم, کہ وہ پاکستان میں انڈر دا لسٹ آف ٹریڈنگ نیشن جہاں پاکستان کو ایک پرائیورٹی ان ٹریڈ کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں. اور اس کا فالو اپ پھر ہم نے جو ہے نا وہ 17 جنوری 2017 میں ایونٹ کیا, انوگرل ایونٹ ٹو لانچ پاکستان اسکاٹ لینڈ بزنس کاؤنسل. وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ. تو ایک یہ بڑا اچیومنٹ تھا کہ پاکستان کو ٹریڈنگ لسٹ آف ٹریڈنگ نیشن میں, اور یہاں بھی ہم اوبیسلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ انڈر دا لسٹ آف ٹریڈنگ نیشن پاکستان جو ہے اس وقت 54th رینک کر رہا ہے, بٹ اب ایکچولی ریسنٹلی ابھی 49 پہ آ گیا ہے, وچ از گڈ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستان کو پرائیورٹی ملے, بیکاز پاکستان از اوپن ٹو بزنس. پاکستان کے پاس بہت سارے جو ہے نا نیچرل ریسورسز ہیں جہاں باؤنس بیک کر سکتا ہے پاکستان. 50s 60s 70s میں ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی, تو یہ کیوں نہیں باؤنس بیک کر سکتا؟ پاکستان از اے ریزیلینٹ نیشن. کمنگ بیک ٹو اچیوز, اور کیا کیے ہم نے. دیکھیے ابھی ہم لوگ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس پہ. جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویئر دیر از اے کمپیلنگ نیڈ, ہم لوگ وہاں خود پروجیکٹس کریٹ کرتے ہیں اور خود ہم اپنے ہی جو ہے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, رائٹ لوگوں کو, پھر ہم پروجیکٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اپنے ہمارے فوڈ اینڈ ڈرنک سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ابھی فوڈ اینڈ ڈرنک سیکٹر پہ کچھ کمپنیز کو یہاں لانچ کروایا, اور پاکستان کی فوڈ اینڈ ڈرنک سیکٹر جو ہم نے اس کی ایکسپورٹ میں کافی اس کو ایج حاصل ہوئی. تو ہم فوڈ اینڈ ڈرنک سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہاسپٹیلٹی سیکٹر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جس طرح کہ میں جو ہے ابھی کچھ پروجیکٹس جو میں ابھی نہیں بیان کر سکتا بیکاز وہ پائپ لائن میں ہیں. اور اسی طرح ایک ہم نے جو ہے لاہور میں فیکٹری لگوائی, وہ اس پہ ہم نے بڑا سپورٹ کیا فیکٹری میں. تو وہ یو کے کا برانڈ ہے, مونڈیو ایک برانڈ ہے, جہاں ہم نے ان کو سپورٹ کیا, اور وہ انہوں نے فیکٹری لگائی ہے وہاں لاہور میں, تو پرووائڈنگ امپلائمنٹ. اور یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس پہ, ٹیکسٹائل اس پہ. اسی طرح ہمارے پروجیکٹس اور بھی بہت سارے ہیں. ابھی کچھ آئل اینڈ گیس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں پروجیکٹس پہ, اور اپنے تھیم پارک پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایسے کچھ اور پروجیکٹ ہیں جو میں سے اور بھی مزید اس میں ڈیٹیل شیئر کروں گا. تو اچیویبل تو ہمارے کافی ہیں, جس طرح میں نے بتایا فوڈ اینڈ ڈرنک سیکٹر پہ ہے, اور مختلف انرجی جس کو ہم سب ایکنالج کر سکتے ہیں دس از سم فوڈ. اور اس کے علاوہ دیکھیے پہلے یہاں ایگزیبیشن نہیں ہوتی, تو ہم نے پہلا پاکستان کے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا ایگزیبیشن کروائی ابھی جنوری میں. تو وہ پہلا پاکستان کے ایڈ ٹیک پویلین
جو ہے ہم لوگ لے کے آئے یہاں لنڈن ایکسل کے اندر ہم نے وہ کروایا لانچ کروائی. تو اس میں نسٹ کے لوگ تھے, بٹ جو پرائم کردار جو ادا کیا وہ ڈاکٹر نفیس زکریا صاحب نے, جو کامسیٹ کے اس وقت ڈائریکٹر ہیں وہاں, تو وہ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, وہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں اس کے ایڈوائزری بورڈ کے. تو کامسیٹ نے بہت زبردست کام کیا ہمارے ساتھ مل کے. ہم نے وہ پہلا ایڈٹیک جو ہے وہ یہاں ان کے توسط سے اور اپنے تمام جو نسٹ ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا, اور ہماری پوری ٹیم نے بہت اس پہ ادا کیا. تو وہ ایک بڑا اچیومنٹ تھی کہ پہلا ایڈٹیک کا پویلین پاکستان کا لنڈن ایکسل کے اندر لگا, اور اس کی ریپل افیکٹ یہ ہو رہا ہے آج تک. اب لوگ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ اب کنیکٹ کیا جائے. تو وہ ایجوکیشن میں اب جو کام ہو رہا ہے اس وقت, وہ یہ کام ہو رہا ہے کہ یہاں کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں خاص طور سے ہائر ایجوکیشن کو, تو وہاں ایک کلیبریشن وہاں کروائی جائے پاکستانی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. تو اس پہ یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ, اور تو وہ یہ میجر کام ہے. تو اس میں دیکھیے ہوتا کیا, جیسا ایک ہمارے ہاسپٹل کا بھی پروجیکٹ جو چل رہا ہے, یہ چیزیں جو پروجیکٹس جو ہوتی ہیں, یہ جو میجر پروجیکٹس جو ہوتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شاپ میں آپ گئے اور آپ نے پروڈکٹ اٹھایا, پیسے پے کیے اور چلتے بنے. نہیں, اس کا فیزیبلٹی بنتی ہے اور اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے, رائٹ لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے, ہوپس اینڈ باؤنڈس, کافی چیزیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو کچھ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں جو کہ امیڈیٹلی ابھی آپ کو شاید نظر نہ آئیں, بٹ ان دا کمنگ منتھس اینڈ ایئرس یو ول سی لاٹس آف گڈ پروجیکٹس. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کوشچن کیا تھا, ابھی بتایا تھا کہ رینکنگ کے اوپر کہ ہم نمبر 4 پہ اسکاٹ لینڈ پہ رینک کر رہے ہیں, 5 پہ, اینڈ 54 رینکنگ تھی اور اب 49 پہ آ گئی, 49 which is good. اچھا, کوشچن یہ کہ رینکنگ جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بیسڈ ہے؟ یہ اوور آل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس, ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو, پاکستان اور برطانیہ کے جو تجارتی تعلقات ہیں کس طرح بہتر ہو رہے ہیں, کیا انویسٹر اٹریکٹ ہو رہا ہے وہاں, یا انسینٹیوز ایسی ہیں, اور اوور آل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ بھی رہی ہے نہیں بڑھ رہی. تو یہ چیزیں کافی فیکٹرز کو دیکھتی ہیں. اور یہ بھی چیز ہے کہ جناب کہ جو انٹرسٹ ہے جو ہے وہ مختلف جو ہے انویسٹرز کا کن جگہوں پہ کہاں انٹرسٹ ہے, پاکستان میں بھی یا یہاں بھی. تو اب ہمارا تو کام یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ٹریڈ ڈیلیگیشن جب لے کے جاتے ہیں تو ہم کبھی ملٹی سیکٹر کا ٹریڈ ڈیلیگیشن ہوتا ہے, کبھی سیکٹر اسپیسیفک ہوتا ہے. وٹ ڈو آئی مین بائی سیکٹر اسپیسیفک تو یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جی فوڈ اینڈ ڈرنک سیکٹر کا ہے, یا جو ہے وہ ڈیفینس کا ہے, یا ایجوکیشن کا ہے. تو یہ سیکٹر اسپیسیفک میں ڈپینڈ کرتا ہے. تو جہاں گروتھ نظر آ رہی ہوتی ہے, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکویٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ جی کہ ایز آف بزنس کیسی ہے. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس از مچ بیٹر دین دا نیبرنگ کنٹریز. کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات جو ہے کچھ جو ہے اداروں نے بھی کہی ہے, یا UK کے اندر بھی کہی ہے, مختلف پلیٹ فارمس پہ بھی کہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان از مچ مور ایزیئر. اوکے. اچھا, ایز آف بزنس گورنمنٹ لیول پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ مطلب جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اس سے اس کا انفلوئنس اور اس کی انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے PBC کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر؟ نہیں, گورنمنٹ تو دیکھیے, اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ جو ہے نا ایکسپورٹ بڑھے, پاکستان کی گورنمنٹ کی بات کریں تو پاکستان چاہے گی ایکسپورٹ بڑھے, اور UK کی گورنمنٹ بھی چاہے گی, کیونکہ جب سے بریگزٹ سے باہر نکلے تو کامن ویلتھ کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں وہ. تو کامن ویلتھ کنٹریز میں اوبویسلی پاکستان جو جیوگرافکلی ویل پلیس کنٹری ہے, تو گرینڈ لینڈ لاک کنٹری ہے, تو پاکستان کے اپنے ایک الگ فائدے ہیں. تو پاکستان ایز اے گیٹ وے ٹو نمبر آف ادر ریجنل کنٹریز, تو وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو وہاں جو گورنمنٹ
جو ہے وہ خود چاہتی ہے کہ اس پہ ریگولرلی جو ہے انٹریکشن ہو اور پروجیکٹس پہ کام کیا جائے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے. بہت سارے ایسے ہیں, بٹ گورنمنٹ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کے اپنے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں, جس طرح اسپیشل اکنامک زونز ہیں پاکستان میں بنے ہوئے, تو وہ گورنمنٹ چاہتی ہے اسپیشل اکنامک زونز پہ یہاں کے کچھ لوگ انویسٹ کریں, وہاں لے کے جائیں. بڑے اچھے انسینٹیوز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور ہمارا جو ہے ہم لوگ یہاں بڑے کلوزلی پاکستانی کمیشن میں شفیق شہزاد صاحب ہیں یہاں, اور ان کے ساتھ بڑا اچھا میرا انٹریکشن رہتا ہے. اسی طرح ہائی کمشنر ہیں یہاں ڈاکٹر فیصل, ڈاکٹر محمد فیصل صاحب, ہز ایکسلنسی, اور ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا انٹریکشن رہتا ہے. اور ریجنل جو ہے جس طرح ہمارے وہاں کونسل جنرل ہیں مینچسٹر میں, ان کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. طارق وزیر صاحب ہیں, اختر صاحب ہیں وہاں, محمد اختر صاحب ہیں, تو یہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا انٹریکشن رہتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی نئے اپوائنٹی ہیں جیمز ڈیلی جو کہ ٹریڈ اینوائے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ ٹریڈ اینوائے ایز اے پاکستان کہ وہ ٹریڈ اینوائے ٹو پاکستان ہے, وہ جو یہاں کے پرائم منسٹر نے ان کو ریسنٹلی اپوائنٹ کیا, تو ان کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں. دس از ویری ڈپینڈنگ آن کے پروجیکٹ ہے یا ایکسپورٹ بڑھانا ہے, مین مقصد ایکسپورٹ بڑھانا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ٹریڈ کے اوپر. جی, پاکستان کیا ٹریڈ کر رہا ہے؟ پاکستان کے جو زیادہ تر جو ہے وہ اوبویسلی ان کے فوڈ اینڈ بیوریجز میں زیادہ ہے, اور اپنے جس طرح آئرن اور ہے اور مختلف ان کے کموڈیٹیز پہ کافی ٹریڈ کر رہے ہیں. آئی ٹی کی انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں 47% ایئر آن ایئر گروتھ ہے پاکستان کی. آئی ٹی کی انڈسٹری میں کافی اچھا ان کا وہ اپٹیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پاکستان, میں اور بھی اسپیسیفک آپ کو بتا سکتا ہوں, میرے پاس ایک کمپلیٹ ایک لسٹ ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک نہیں. اچھا, آئی ٹی جو ٹریڈ ہے, ہم آئی ٹی کے ٹریڈ کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں؟ آئی ٹی کے جس طریقے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ ابھی ہم نے جو ہے ایڈ-ٹیک کے اوپر ہم نے ایک پہلا پاکستان کا ایڈ-ٹیک پیویلین لے کے آئے, اور یہی بیس کرتا ہے کیونکہ لاسٹ جب بھی ہم نے جو ہے نا ایڈ-ٹیک کی ٹیک ویک ہوتا ہے لنڈن میں, تو ہم جو ٹیک کمپنیز آتی ہیں پاکستان سے, وہاں پی سیب ہے, پاشا ہے, تو ان کو بھی ہم یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یو کے اندر. اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی میٹنگز کرانی ہیں, یہاں فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. اب خود سے ہم میٹنگز ارینج کرتے ہیں with tech professionals in UK, اور آئی ٹی کے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرواتے ہیں, بزنس کانٹیکٹ کرواتے ہیں. پلس یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ایگزیبیشن یہاں ہو رہی ہوتی ہے, ٹیک جس طرح ٹیک کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے یہاں, تو وہاں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور ہینڈ ہولڈنگ بھی کرتے ہیں. تو پاکستان کی جو ٹیک کا جو ہے وہ کافی جو ہے گروتھ ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں مزید بڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ جب تک کہ دیکھیں سینگ از بلیونگ, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مارکیٹنگ صحیح نہیں کریں گے, جب اب تک آپ اپنے آپ کے کا ایکسپوجر یو کے میں نہیں ہوگا یا کسی اور کنٹری میں, تو آپ کو کوئی جانے گا نہیں. تو سینگ از بلیونگ, جب تک آپ اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز کو اور یہاں نئی شو کیسنگ کریں گے, تو آگے جو ہے وہ اور مزید جو ہے نا ایکسپینڈ نہیں کر سکتے آپ. امیج بلڈنگ ضروری ہے. بالکل, ایگزیکٹلی. اور اس کا دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نا جو جس طرح پی بی سی از اے پلیٹ فارم, کہ پی بی سی ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے. پی بی سی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے کون سی جو کمپنیز ہیں وہ بہتر ہوں گی کنیکٹ کرنے کے لیے. اور ہم لوگ ابھی ایک ٹیک کانفرنس بھی انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں تمام یو کے کی جو ٹیک کمپنیز ہیں, جو اچھی جو ٹیک کمپنیز کو لے کے آئیں, پاکستان کی جو آئی ٹی کی اور ٹیک کمپنیز جو ہیں ان کو بھی وہاں ایک ہی پلیٹ فارم پر لے کے آیا جائے. وہاں ایک فورم پہ ہم بات چیت کریں کہ کس طریقے سے کولیبریشن کر سکتے ہیں, اور کہاں پاکستان جو ہے ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. یہاں کی ایک تو کاسٹ افیکٹو ہے, لیبر وائز لیبر کاسٹ افیکٹو ہے, تو یہ چیزیں بہت مطلب
معنی رکھتے ہیں UK کے اندر اور یورپین خاص طور سے. اور کسی نے کوئی IT کمپنی نے یا کوئی بھی کمپنی ہو ریگارڈلیس اینی سیکٹر, اگر آپ نے UK مارکیٹ کو کیپچر کر لیا تو آپ یورپین مارکیٹ کو کیپچر کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بیک ٹو دس تھنگ, ابھی آپ نے کہا کہ ہم ریفارمس کرتے ہیں, ہم چیزوں کو پروجیکٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے UK کی پاکستان کی گورنمنٹ کو اس چیز میں انوالو کرنا, یا ان کی سپورٹ کتنی آپ کو ملتی ہے, کتنی چیلنجنگ ہوتی ہے؟ اگین کیس ٹو کیس ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی اگر مطلب کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا اور پاکستان کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, یا UK کہتا ہے کہ ابھی نہیں کرنا, یا وی ڈونٹ نیڈ ٹو سپورٹ دس پروجیکٹ؟ دیکھیں کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ کے پروجیکٹ اپنے گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ انلیس کے جس طرح کہ کبھی ہوتا ہے کہ دونوں گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ بھئی اس پہ ہم کانفرنس کریں, بات چیت کریں, یا کوئی پروجیکٹ ہے, مثال کے طور پر کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر, تو وہ وہ چاہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں, تو وہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہم ریگولر انٹریکشن ہوتا ہے, ہم بات چیت کرتے ہیں, اور ہم رائٹ کمپنیوں کو بھی, کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان ہوتا کیا ہے کہ جو ڈپلومیٹس جو یہاں آتے ہیں اور یا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, ان کا ٹینیور 3 سال کا ہوتا ہے وہ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے 6 مہینے ان کو لگ جاتے ہیں کہ نوئنگ ہوز ویئر اینڈ ہوز واٹ, تو باقی 6 منتھس لاسٹ 6 منتھس کو ان کی بھی بالکل. تو یہ چیزیں PBC تو یہاں بیس کرتی ہے, پرماننٹ ہے PBC یہاں, تو PBC کے پاس اپنا ڈیٹا بیس ہوتا ہے, PBC کے پاس اپنا ایک ممبرشپ ہوتی ہے جو PBC لنک اپ کراتی لوگوں کو. تو ہمارا تو مین مقصد یہ ہوتا ہے, PBC کا مقصد دیکھیے ویری سمپل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جب گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو ہم کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہوتے, ہم کوئی چیلنجنگ نہیں کر رہے ہوتے گورنمنٹ کو, ہم صرف ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو ہم سپورٹ کریں, اور لائک وائز ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے, تاکہ جو ہم پروجیکٹس جو انیشیٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم گورنمنٹ کے بیکنگ لے کے ہم اس کو انٹروڈیوس کرائیں. یہاں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہر کام PBC ہی کرے گا. ہم جو گورنمنٹ کے اچھے پروجیکٹس ہیں وہاں گورنمنٹ کو ہم بالکل سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ریگولر ہماری بات چیت رہتی ہے, اپڈیٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ. اچھا, آپ نے بتایا تھا آپ کا خود کا بھی بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنسٹ, تو اور یہاں سے بھی ایجوکیشن کے پروجیکٹس آپ نے کہا کافی ہم نے کیے ہیں آلریڈی, کرنٹ کچھ ہے بھی. جی. تو جب آپ بات کرتے ہیں ایجوکیشن ریفارمس کے اوپر, تو کس طرح کے ایجوکیشن پروجیکٹس ہیں, یا اس کی کوئی ریفارمس ہو رہی ہیں, یا کچھ نیا آ رہا ہے, یا جو چل رہا ہے اسی کو بس کنٹینیو کر رہے ہیں؟ جی, آئی تھنک دیکھیں اگر پاکستان میں اگر پاکستان کے حوالے سے آپ بات کریں کہ پاکستان میں کوئی پروجیکٹس کیے جائیں, تو اب جس طرح آپ جانتے ہوں گے ریحان اللہ والا بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں, وہ ان کے جو ڈیجیٹل جو اکیڈمی ہے وہ AIB جو بیسڈ ہے وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے. وہ کر کے آ رہے ہیں. اچھا, یہ کانسیپٹ میں نے اپنی پالیسی میں لکھ دیا تھا. میں نے اپنی پالیسی میں یہ بیان کیا تھا کہ جب تک کہ پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان کی انڈسٹری اسٹینڈرڈ ورک فورس کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکے, تو آپ کو صرف ہنر ہی نہیں سکھانا ہے, ہنر کے حد تک ہی نہیں سکھانا ہے, ان کو ایکیڈیمک بھی سکھائیں. کہ جو لوگ ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس ایک یہاں UK کا ایک سسٹم تھا پہلے, ناٹ ان ایجوکیشن امپلائمنٹ اور ٹریننگ, نیٹ کے نام سے, تو وہ میں نے سوچا کہ دیکھیے بہت زبردست ان کا یہ UK کا جو ایک پروگرام ہے یہ بہت زبردست ہے کہ یہ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں ایک تو جو ایجوکیشن ہے وہ کافی لو ہے, وہاں کئی پور کمیونٹیز میں تو نان ایگزسٹنس ہے, اور میٹرک بھی لوگ بہت جہاں جو ریشیو ہے کافی لو ہے وہاں. تو اس کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ بھئی دیکھیے کہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ ورک فورس کو ٹریننگ کرنے کے لیے تو کم از کم جو میٹرک لوگوں کے جو لیول کے جو بچے ہیں ان کو ہم انٹروڈیوس کریں, اور ہم
جو ہے وہ یہاں کے جو یو کے جو پروگرامس ہیں وہ ووکیشنل ایز ویل ایز ایکیڈیمک پروگرامس ہم انٹروڈیوس کرائیں پاکستان میں, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ ورک فورس کریٹ کیے جائے, تاکہ جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں یا کہیں بھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یار چلو یہ 19-20 کا فرق ہے, یار جانے دو, کرنے کیا ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مگر ایسا نہیں چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ اٹھائیں, کوئی بھی کام کریں, اس میں آپ کا نیک نیتی ہونی چاہیے اور اس پہ آپ کو 100% آپ کو فل ایفرٹ کے ساتھ کرنا چاہیے. اور اگر آپ اپنے کام سے سنسیئر ہیں تو آپ کا کام بھی بولے گا اور آپ کی انڈسٹری بھی گروتھ کرے گی. پروفیشنلزم مسٹ ہے یہاں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی آپ نے ایک کسی بچے کو لگا دیا, بس وہ سال ایک ہی پروجیکٹ پہ ایک ہی کمپنی میں اٹھ کے وہاں سے نکل رہا ہے. نہیں, اس کو آپ اس کے اندر انویسٹ کریں, اس کو آپ گروم کریں تاکہ انٹرنیشنلی وہ کمپیٹ کر سکے. اور جن لوگوں کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے وہ 2+1 پہ بھی جا سکتے ہیں. بہت سارے کورسز جو ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, یو کے اسٹینڈرڈ کے جو ایکریڈیٹڈ کورسز ہیں, وہ جب تک وہ نہیں کریں گے تو یا کوئی بھی ایکریڈیٹڈ پراپر ایکریڈیٹڈ کورسز کریں, اس کے ساتھ ساتھ اسکل بیسڈ ٹریننگ بھی لیں. تو مثال کے طور پہ ایک جس طرح بی ٹیک کے کورسز ہیں وہ لیول 1, لیول 2, لیول 3 کے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ووکیشنل بھی ہے, ہینڈز آن اپروچ بھی ہے اور ایکیڈیمک بھی ہے. اچھا, کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں پاکستان میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف اسکل بیسڈ کورسز پڑھا کے کروا کے اور ان بچوں کو جو ہے ہم کم از کم ان کو جاب پہ کھڑا کر دیں. یس یو کین ڈو دیٹ, وہ کر لیں گے, مگر ان کا آپ کریئر لمٹ کر رہے ہیں. وہ آگے جا کے ان کا پاتھ وے نہیں بن رہا کہ وہ پروگریس کر سکیں اپنی فیلڈ میں بھی, اور یا اگر ان کو فردر فیلڈ اسٹڈی کرنا ہے تو وہ کر نہیں سکتے. تو میں چاہتا ہوں, میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ اپروچ یہ ہونی چاہیے انڈسٹری اسٹینڈرڈ ورک فورس کو کریٹ کرنے کے لیے. انڈسٹریز جو لگی ہوئی ہیں, جو تاجر برادری ہے پاکستان میں, ان کے ساتھ مل کے اور ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ ہمارے کچھ جو اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں, آپ میں ان کو ایک ورک پلیسمنٹ آپ دیں وہاں, ساتھ میں یہ تھیوریٹیکل بھی اپنے کریں گے, آپ کے ساتھ پریکٹیکل کریں گے. چانسز کیا ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے بھی یہ بہت سخت ضروری ہے. کچھ لوگ جو ٹرینڈ ورک فورس جب مل رہی ہوگی انڈسٹریز کو, تو وہ کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی رکھ لیں گے کہ نہیں بچہ اچھا کام کر رہا ہے, ہم نے 3 مہینے ہمارے ساتھ کام کیا. سو آٹومیٹکلی ان کا چانس زیادہ بن جاتا ہے کہ ٹو فائنڈ اے جاب. اور پلس ہم انکریج یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹریڈرز اور جو بزنس ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں. فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس کے جو ممبرز ہیں ہم ان کے ساتھ بات کریں, اور مختلف جو ہمارے اپنے جو کانٹیکٹس ہیں بوتھ ان یو کے اینڈ پاکستان, ہم ان کے ساتھ بات کریں, پاورٹی ایلیویشن کی بات کریں, اور ہم جو ایجوکیشن کے اوپر ایک پراپر پاتھ وے دیں تاکہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ ورک فورس کریٹ ہو, اور ان کا ایکیڈیمک بھی ان کے لیے اگر وہ ایک پاتھ وے بن رہا ہے تو ایکیڈیمکلی وہ آگے ایکسیل کریں. تو یہ آپ کے ابھی کرنٹ پروجیکٹس ہیں؟ یہ ہمارے کرنٹ پروجیکٹ, جی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا, اگر کسی اور نے کنٹریبیوٹ کرنا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, جیسے ریحان اللہ والا اسکول ہے, AI بیسڈ ہے, تو اس کو PBC آف کورس ایک ویل نون انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہ اس کو کس طرح گورنمنٹ لیول کے اوپر ریکگنائز کرا سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کو یہاں پہ تو ایوارڈ مل گیا, گولڈ ایوارڈ, پر پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی اسکول ایگزسٹ بھی کرتا ہے. دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے کہ اپنے آپ کو خود منوانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا کام بولتا ہے. کچھ لوگ آپ کے دیکھیں یہ ایسا ہے کہ بیٹر ٹروتھ ہے یہ کہ آپ کوئی بھی کام اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت کم لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں آپ کو اپنے کام سے منوانا ہے لوگوں کو. آپ اپنے جس طریقے سے میں نے مثال آپ کو بتائی کہ جب تک آپ پروجیکٹس سینگ از بلیونگ, تو جب تک آپ پروجیکٹس نہیں کر کے بتاتے, ایگزامپل سیٹ نہیں کر کے بتائیں گے, لوگ آپ کو فالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ضروری ہے. تو PBC کو آج کو الحمدللہ ہماری جو ٹیم کی جو گروتھ ہے وہ بڑی زبردست ہے, اور ہر سیکٹر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو کیا تھا یہ ایک طریقے سے
ہمارے لیے کمپلیمنٹری یہ ہے کہ ایک صاحب نے کبھی کہا تھا کہ جی جب شروع میں جب میں ایز الیکٹ ہوا تھا تو لگ یہ رہا تھا کہ جیسے کہ اٹس اے ون مین شو یا 2-3 لوگ بندے ہیں ان کے. الحمدللہ آج کو ہماری ٹیم جو ہے ماشاء اللہ سے گروتھ کر رہی ہے. اگر ہمارے نیوز لیٹر دیکھیں ہم تو پہلے نیوز لیٹر ریگولرلی نہیں نکل رہے تھے, اب نیوز لیٹر ریگولرلی بھی نکل رہے ہیں, پلس جو اس کے اوپر جو ٹاپ ہماری ٹیم ہے وہ جو اس کی ٹیم کے ساتھ تمام پکچرز موجود ہیں ہماری, اور ہر سیکٹر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ جب تک کہ اپنے آپ کو منوا نہیں لیتے آپ تو کوئی آپ کو جانے گا نہیں. اور ریحان اللہ والا کے ساتھ جو ہے جو وہ ان کے ساتھ ایک میرا کافی اچھا ایک ریلیشن شپ بھی ہے, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اینڈ پی بی سی ایز اے پلیٹ فارم کہ جب انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو آبویسلی جو ہماری آواز ہے وہ کئی جگہ پہ جائے گی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ move on, let's join hands and let's work on number of projects. میں تو سب کو انوائٹ کروں گا. ہمارا جینوئن میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیک نیتی ہے اور آپ جینوئنلی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے, اور میں سب کو انوائٹ کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے, آپ کے توسط سے, آپ کے اس پوڈ کاسٹ چینل کے ذریعے میں ضرور یہ لوگوں کو بولوں گا کم اینڈ سیک پی بی سی کے ساتھ مل کے کام کریں. اور ہم لوگ جینوئن لوگوں کو چاہتے ہیں, ہم پروفیشنل لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے ہاتھ بٹائیں کہ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کے اندر بہتری آئے. اور وہ جب بھی بہتری آ سکتی ہے کہ لوگ اپنے بارے میں صرف سیلفشنس اپنے سیلفلیس نہیں کریں, سوچیں, یہ کریں کہ جی ہاں اگر ہم بہتری لا سکتے ہیں تو قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, اور جب دریا بنتا ہے قطرہ قطرہ کر کے تو آئیں وہ قطرہ بنے میرے ساتھ, ہم پی بی سی کے ساتھ جڑیں, پی بی سی کی ہیلپ کریں, پی بی سی کے ساتھ مل کے ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. انویسٹر بھی ہم لے کے آ سکتے ہیں, ہم لوگ جو ہے اپنے اسٹارٹ اپس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہم جس طرح پاکستان میں کمیٹیز ہوتی ہیں کہ سب اپنی اپنی کمیٹی ڈال کے ایک وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا پہلے خرچہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے, آپ کی نیڈ ہے تو آپ یہ کمیٹی پہلے لیں. تو اس ٹائپ کا بھی میں چاہتا ہوں کہ بھائی جتنے بھی ہیں ٹریڈرز جو ایک آئیں پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ بات کریں, ہم پی بی سی کی ٹیم موجود ہے, پی بی سی سے بات کریں, کنٹریبیوٹ کریں, اور پھر ایک ایک پروجیکٹ کو ہم اٹھائیں. یہ بہت سب ضرورت ہے. آپ کی نیت صاف ہے, انشاءاللہ یو ول سی ڈفرینس, اور ہمارے پلیٹ فارم کے بھی تھرو لوگ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا خود کا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ ہمیں دیا ہے بیسکلی ایز اے مسلمس اللہ نے, پھر ہم سے سوال بھی ہوگا کہ ہم نے تو خود وہ چیز کریٹ نہیں کی, ہمیں دی گئی ہے. کسی کو ریسورسز دی ہے, کسی کو فیملیز دی, شکل دی, جو کچھ تھا یہ سب ہمیں دیا ہے, ہم نے مانگا نہیں. تو جو اللہ کہتے ہیں جب میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں پھر میں دے کے آزماتا ہوں کہ جب تمہیں اس چیز کے قابل کیا تو تم نے لوگوں کے لیے کیا کیا. صحیح بات ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے تو پھر میں ریپلیس کر دیتا ہوں دوسری قوموں کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں, کافی کچھ ٹائم پہلے ہم نہیں کر سکے تو ہم ریپلیس ہو گئے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. لیکن الحمدللہ اب لوگ بدل رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں, لوگ ریلائز کر رہے ہیں, اور اب دیکھیں پاکستان واپس انشاءاللہ اوپر جائے گا. اینڈ اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ساتھ چلنا, مل کے کام کرنے میں کتنا فائدہ ہے. میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی آپ کی اسی بات سے, اور یہ آپ کی باتوں میں بھی ایک جھلک آ رہی ہے کہ جی آپ خود اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا کہ پی بی سی میں آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ پی بی سی کیوں ڈفرینٹ ہے. تو پی بی سی کے دیکھیں, پی بی سی کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو نہیں ہے. پی بی سی کوئی قوالی نائٹس کر کے تو اپنے آپ کو بزنس کاؤنسل نہیں بناتی ہے. بزنس کاؤنسل کا مقصد کیا ہے, کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی پالیسی چینجز پہ یا اس پہ کام کرنا, یا پبلک جو بزنس کمیونیکیشن, بزنس میریجز کریٹ کرنا, پروجیکٹس پہ کام کرنا, ٹینجیبل ٹو سیکیور ڈیلیوریبلس, ٹھیک ہے نا. تو کوئی دکھائیں تو صحیح کہ ہم اس پہ ہم نے کام کر رہے ہیں. ایسے یہ نہیں کہ ہم ایز اے بزنس مین, یہ بہت اچھی بات ہے. پی بی سی کی جتنی ٹاپ ٹیئر ٹیم ہے تو وہ کسی کے پاس اپنا کوئی بزنس نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. تو اور
جو بزنس کاؤنسل یا دوسرے جو ہیں ان میں وہاں ایسا ہے کہ جہاں وہ اپنے ہی وہ سیلف انٹرسٹ آتا ہے. تو وہاں یہ نہیں کہ ہم اور ہمارا اپنا بزنس کوئی ہے ہی نہیں, تو ہم پی بی سی تو بزنس کر ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ نہیں کہ پی بی سی اپنے آپ کو صرف پروموٹ کر رہی ہے, ہم تو پروموٹ کر رہے ہیں بزنس کو اور پروجیکٹس پہ کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ ڈفرینس ایک اور کیا چیز ہے. یہاں یہ بھی کہنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ پی بی سی کا تو صرف کام بائیلیٹرل ٹریڈ پہ ہے, بٹ ایسی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں یا برٹش پاکستانیز ہیں, تو وہاں ان کی جو ان کے ساتھ جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, وہ بھی ہم ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا رول ہے نہیں, مگر ایک ثوابدید ہوتی ہے اور ایک نیک نیت ہے کہ کوئی مصیبت میں یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو ہم اس کو ٹیکل کریں, جبکہ ہمارا رول نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا, کیونکہ مجھے بھی کافی لوگ ملتے تھے اکثر, اور میں نے خود دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو صرف گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کر بیٹھے. جی. اور ایک بندہ کو نقصان ہوتا ہے, کسی کوئی ایک بندہ غلط کام کرتا ہے تو پوری کمیونٹی افیکٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس پلیٹ فارم کا بھی جو اصل بیسک جو اس کی بیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو جو یہاں پہ آ گئے, جو یہاں پہ ہیں, اگر ان کے پاس ریسورسز ہیں وہ کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان دی اینڈ آف دا ڈے, کہ لوگوں کے لیے آسانی, تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے. ایبسولوٹلی. تو میں بس اسی پہ ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میں آپ کو اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ یہاں کوئی ایک دو فیملیز جو ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزامپلس کیا ہیں کہ ہم پی بی سی کہاں اپنے آپ کو بینڈ اوور بیکورڈس کرتی ہے, جبکہ ریسورسز فائنینشیل ریسورسز تو ہمارے وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے, جو اور جو ہے دوسری آرگنائزیشن کو جو ملتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا, یقین جانیں کچھ ایسے کیسز آتے ہیں, کبھی کوئی ڈیورس کا کیس ہے, اچھا بغیر کسی کا نام لیے ہوئے کسی کو پاکستان میں یہاں سے کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کہ جی کسی خاتون کو وہاں جو ہے یہاں سے لے جا کے چھوڑ دیا, ان کے بچے ہیں, اور جو یہاں آنے کے بعد کسی کو ڈیورس بھیج دی. تو پھر وہ ان کو اپنے رائٹس نہیں پتہ ہوتے ہے جو بھی ہے, تو ان کو ہم پھر ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ حالانکہ ہمارا وہ نہیں ہے, ایک کہ چلو ٹھیک ہے ہم گائیڈنس دے دیں گے, جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا یو کے اندر, تو کافی تمام انٹرنیشنل ایئر لائنس بند ہو چکی تھیں. تو یہاں ہمارے ایک اپنے کانٹیکٹ ہیں جس کی طرف سے مجھے کال آئی کہ جی یہاں اسٹوڈنٹس اور فیملیز جو ہیں یہاں پھنس گئے ہیں, تو کائنڈلی خدا رہا ان کے پاس ایکسپینسز نہیں ہے, برطانیہ میں رہتے ہوئے ہوٹل کا خرچہ برداشت کریں, اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں جو پھنس گئے ہیں اپنے 2-3 مہینے تک کیسے سروائیو کریں گے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے پاس آئیں, تو ہم نے اگین کریڈٹ جو ہے پاکستانی کمیشن کو جاتا ہے, جہاں پاکستانی کمیشن جہاں کریڈٹ ہوتا ہے ہمیں دینا بھی چاہیے. پاکستانی کمیشن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو انہوں نے جو اس وقت کے امبیسڈر جو تھے, ہائی کمشنر جو تھے ڈاکٹر نفیس زکریا صاحب, تو وہاں ان سے میری بات چیت ہوئی کہ بھئی دیکھیے اس طرح سچویشن ہے, تو ہمیں کچھ فیملیز ہیں جو کہ بڑی ڈیسپریٹ ہیں, اور پاکستان انٹرنیشنل لائن بھی بند ہے, کچھ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک رجسٹریشن چلتی تھی اس زمانے میں نا کہ آپ رجسٹر کریں, اور پاکستان کمیشن ایک رجسٹر کنٹرول کرتی تھی یا وہ مینیج کرتی تھی. تو وہ اس پہ پھر ہم نے کچھ فیملیز کو ہم نے ریکمینڈ کیا کہ بھئی ان کو پلیز بھیجیں کہ بڑی نیڈ ہے. تو الحمدللہ ایسی فیملیز کو جو لاک ڈاؤن کی سچویشن میں, یہ پی بی سی ٹریڈ پہ کام کرتی ہے, یہ پی بی سی کے پرسنل یہ ذاتی جو مسائل امیگریشن کے ہیں, فیملی کچھ لینڈ گریبنگ کا ایشو, یہ کچھ بھی ہے, اس پہ پی بی سی نہیں کام کرتی. بٹ سم ٹائمس لوگ آ جاتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں, ان کو گائیڈنس دے دیتے ہیں, کچھ ہیلپ کر دیں. تو یقین جانے کچھ فیملیز کو ہم نے اس طرح بھی پاکستان میں جس طرح لاک ڈاؤن کے دوران وہاں ان کو آن بورڈ کروایا تھرو پاکستان کمیشن. ڈاکٹر نفیس زکریا صاحب نے بڑے تعاون کیا, ان کے پورے عملے نے کافی تعاون کیا. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے پاس وہی کانٹیکٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی
دیکھیے یہ تو آپ نے بڑے فی سبیل اللہ کام کر دیا, آپ چاہیں تو ہم ان کو چارج بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار خدا کو مانو, کسی کی مجبوری سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ یہ کہ ہم فائنینشیل ان سے رینومریشن لیں جب کہ ہم کام فری کر رہے ہیں, میں خدا کو کیا جواب دوں گا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہاں پہ لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں, بہت سے لوگ آپ کے سامنے یہاں پہ کتنی مجبوری میں لوگ کیسے کیسے فیصلے کر چکے ہیں. مجھے بھی اکثر ایسے, میں 2-3 دفعہ میرے اپنے انسیڈنٹس ہیں, لوگوں کو میں نے کوئی راستہ دکھا دیا تو ایک نے مجھے کہا کہ آپ پیسے کیوں نہیں چارج کر رہے. میں کہا مجبوری سے پیسہ جو کمایا وہ کیا کمایا, Exactly. کمانا ہوتا ہے پیسہ. Exactly. میں کہا اللہ نے جو دیا وہ بھی واپس لے لیں گے. بالکل بالکل. دیکھیں آج کو دنیا میں اتارے اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, اور اپنے صرف سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے, اور دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, اور جینوئن لوگوں کی پہچان ہونا چاہیے. اور جب تک آپ جینوئن لوگوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے, آپ کی یا تو اپ برنگنگ ایسی ہے, آپ کی یہ تربیت جو ہے نا گھر سے آتی ہے. تعلیم اور تربیت جو ہے نا وہ بہت, تربیت الگ ہے تعلیم الگ ہے, تو تربیت تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کی تربیت اگر صحیح نہیں ہے, اپ برنگنگ صحیح نہیں ہے, تو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے جس کا آپ کو یقین جانے کہ کسی کا حق مار کے یا کسی کو تکلیف پہنچا کے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. اور کسی کے پروجیکٹ کو بھی اگر آپ اس کی کاپی کرتے ہیں تو وہ ویژن جو آپ کے اندر ہے وہ دوسرے کے اندر وہ ویژن نہیں آ سکتی, کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس پروجیکٹ پہ سے بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ نے پروجیکٹ کریٹ کیا ہے, ایگزٹ اینڈ انٹری, ایگزٹ پالیسی اور انٹری پالیسی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح آگے سے لے کے جائیں گے. جو کاپی کر رہا ہوگا اس کو تو نہیں پتہ ہوگا یہ بات, وہ تو کاپی کر رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی. اچھا ایک لاسٹ کویشچن, ممبرز کیسے بنتے ہیں؟ سمپل ہے, وہ ممبرز جو ہیں وہ ہمیں اپروچ کریں اور ہم ان کی دیکھتے ہیں کیونکہ ممبرس کی بھی نوعیت ہوتی ہے. کچھ ممبرس ہوتے ہیں فار دا سیک آف, ہم ان جینوئن ممبرس کو ہم چاہتے ہیں وہ جینوئن ممبرس بنیں کہ جن کی واقعی میں اپنے لیجیٹمیٹ بزنس, لیجیٹمیٹ اینڈ آئی کوٹ لیجیٹمیٹ بزنس, وہ اس کو پروموٹ کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی مختلف کے پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ ناگزیر ہوں, مثال کے طور پر الکوہول ہے نا, اور ہم یا کوئی ایسی پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ان کو ممبر نہیں, بھلے چاہے ہمارے پاس ایسے کیسز آئے جہاں ہمیں بعد میں جب پتہ چلا تو ان کی ممبرشپ نے واپس بھی کر دی, اینڈ دیٹس جینوئن. میں آپ کو آپ کی ایویڈنس بھی دکھا سکتا ہوں. دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. اچھا دوسرا کویشچن, ممبرشپ کی کوئی فیس ہے؟ ممبرشپ کی فیس ہے اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ واضح ہے. اور ابھی کیونکہ ایک ہماری انفارچونیٹلی ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن پہ کچھ ایک ویب سائٹ ہماری ہیک ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ نئی ویب سائٹ ابھی آلموسٹ کھڑی ہو گئی ہے, اور ڈیٹا بیس اس کا ڈیٹا ریکوری ہو چکا ہے. بٹ انشاءاللہ وہ امپرومنٹ ہو رہی ہے اور نئی ویب سائٹ پہ ہر چیز مل جائے گی. اور جو ممبرشپ ہے جو کسی نے کمپنی لینی ہے تو اس کے کوئی سائزز ہیں, لائک میڈیم اسمال انٹرپرائزز ہیں؟ ایک ہے سول ٹریڈر ہے مثال کے طور پہ, یا انڈیویجول ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ ممبر آ سکتے ہیں. ایک کمپنی ہے تو کمپنی ایس ایم ای لیول کی, کارپوریٹ لیول کی کوئی کمپنی ہے, ایبسولوٹلی ممبرس کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. اور جو ہے وہ, اور جو کوئی پروجیکٹ میں حصے دار بننا چاہے, انویسٹر بننا چاہے, انویسٹ کرنا چاہے, تو کیونکہ ہم لوگ ڈیو ڈیلیجنس پہ کام کرتے ہیں اور روک ٹریڈرز ہر جگہ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ممبر بنے وہ اس خیال سے بنے کہ صرف یہ نہیں کہ مطلب ایک جنرل طریقے سے ممبر بنے, تاکہ واقعی کنٹریبیوشن بھی ہو ان کا. اور یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم لوگ ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں, آفیشیل ٹریڈ ڈیلیگیشن ہم لے کے جاتے ہیں. کچھ منسٹریل لیول کے ہوتے ہیں, 2010 میں پرائم منسٹریل لیول کے وزٹس لے کے گئے تھے ہم. اور ٹائم ٹو ٹائم پہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان یا جو بھی ہے مختلف ادارے ہیں وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے, خود بھی اپنا ٹریڈ ڈیلیگیشن بناتے ہیں. بٹ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی پاکستان میں فوڈ ایکسپو ہونے والی ہے, لاہور میں ہوگی, کراچی میں ہوگی, ٹیکسپو ہوگی. تو یہاں ہم لوگ چاہیں گے کہ جو ٹیکسٹائل
کی جو کمپنیز ہیں یا فوڈ سے ریلیٹڈ, فوڈ اینڈ ڈرنک سے جو ریلیٹڈ کمپنیز ہیں UK کے اندر جو بیسڈ ہیں, یورپین میں, وہ ہمیں اپروچ کریں. ہم اپنا ڈیلیگیشن ہم ان دا کمنگ منتھس میں ہم اپنا ٹریڈ ڈیلیگیشن بنائیں گے. ہم ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے جو کہ سپورٹڈ بائی بوتھ دا گورنمنٹ. انشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ اس کو تو ہمیشہ ہمیں کافی ہماری لاجسٹکس اینڈ سیکورٹی از ویل لکڈ آفٹر. تو وی ہیو جولین ہیملٹن بارنز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہمیشہ ہاسپٹیلٹی جو ہے بڑی نمبر 1 ہوتی ہے, کہ ہاں ہاسپٹیلٹی بھی اور کافی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کافی مطلب یہ کہ لک آفٹر کرتی ہے ہمارا جب ٹریڈ ڈیلی, خاص طور سے فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس. ان کی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے پاکستان UK بزنس کاؤنسل, جو کہ عمران خلیل ہیڈ کرتے ہیں اس کو. ہی از ویری پرو ایکٹیو. وہ میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں, وہ ہم ان سے ریگولرلی ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. سو ویری گڈ. اسی طرح پنجاب بورڈ وہ انویسٹمنٹ ہے, وہاں اپنے جلال صاحب ہیں وہاں, تو وہ بھی ہم ان کے ساتھ ریگولر انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ اس طرح کافی سپورٹ ہے, کافی سپورٹ ہے. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ PBC سے ریلیٹڈ آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر کوئی بھی کویشچنز آپ کے پاس ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ پہ لکھ سکتے ہیں, یا ای میل ایڈریس جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے ای میل کر سکتے ہیں, اور ہم مزید اس کو لیٹر آن آپ کی جتنی بھی انکوائریز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آنسر کریں گے. اگر آپ لوگوں کا اسٹارٹ اپ ہے اینڈ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم بزنس ان UK پاکستان سے, اگر آپ UK میں ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اسکیل کیسے کریں, تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ PBC کو آپ لازمی جوائن کریں, بی آ ممبر, سپورٹ کریں, تاکہ ہم سب اکٹھے گرو کریں. اینڈ جب تک CEO لائک مسٹر راشد وہاں پہ موجود ہیں, تو جو آئی ایم شیور کہ PBC سسٹم رائٹ ہینڈ پہ ہے, اور ان کا ویژن بھی اچھا ہے. اگر آپ اگین بزنس اپنا گرو کرنا چاہتے ہیں دین بی اے پارٹ آف PBC. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اگین اینڈ ہیو اے گڈ ڈے.